آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المطين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں. چشم الفت سے طور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے. نبی ذیشان ہے ذیشان ہے ذیشان ہے لوگوں. نبی ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے لوگوں. سبحان اللہ. ملاحظہ کریں آپ. گئے جب عرش پر سرکار تو موسیٰ نے فرمایا. گئے جب عرش پر سرکار تو موسیٰ نے فرمایا. نبی مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے لوگوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ضلع بریلی شریف میں رہتے ہیں. بڑی مسرت کی بات ہے. یہ شعر میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں آپ. ارشاد ہوتا. عقیدہ گر کوئی پوچھے بریلی نام لے لینا. 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 رضا پہچان ہے پہچان ہے پہچان. نعرے رسالت جلسہ نوری حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. عقیدہ گر کوئی پوچھے بریلی نام لے لینا. عقیدہ گر کوئی پوچھے بریلی نام لے لینا. عقیدہ گر کوئی پوچھے بریلی نام لے لینا. رضا پہچان ہے پہچان ہے پہچان ہے لوگوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا مسکرا کر بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو. اب یہ شعر جو میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں. ارشاد ہوتا. جہاں کے سب منافق تو بریلی میں وزن ہوں گے. جہاں کے سب منافق تو بریلی میں وزن ہوں گے. جہاں کے سب منافق تو بریلی میں وزن ہوں گے. جہاں کے سب منافق تو بریلی میں وزن ہوں گے. رضا میزان ہے میزان ہے میزان ہے لوگوں. رضا میزان ہے میزان ہے میزان ہے لوگوں. گئی جب عرش پر سرکار تو موسیٰ نے فرمایا. نبی مہمان ہے مہمان
مہمان ہیں لوگوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ایک حدیث پاک درود پاک کی فضیلت پہ سناتا ہوں. مشکات شریف کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 86 اور 12-13 کی حدیث پاک. عن عمر بن الخطاب قال ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عدالت کے شاہ سوار حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے. زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹک جاتی ہے. باب اجابت سے نہیں ٹکراتی, بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہوتی. لیکن حضرت فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں کہ جب دعا کرنے والا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتا ہے تو درود پاک کی برکت سے وہ دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نبی کریم پہ ہم درود بھیجیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اب ایک دعا نبی کریم کی اختیار کے تناظر میں ملاحظہ کریں. کتنی پیاری حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں. یقیناً آپ اس محفل میں بھی جھومیں گے, اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے, اور مرنے کے بعد انشاءاللہ اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے. کتنی پیاری حدیث پاک مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 536 سطر 10 11 12 13 14 15 16 17 18 کی حدیث پاک. انس قال صحابت الناس سنہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبین النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخطب فی یوم الجمعہ اذ قام اعرابی وقال یا رسول اللہ هلك المال وجعل يلفظ الله لنا فرفع يديه فما نرى في السماء قضاء فوالذي نفسي بيده ما بزاها حتى صار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر ولا ليتي فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى إذ قام ذلك الأعرابي وغيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم هب علينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زندگی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی دیوانہ پر روز قیامت کام آتا ہے. کسی کا نام لو لیکن نبی کا نام آتا ہے. بے شک زندگی کے ساتھ پیچھے والے حضرات بھی بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی. جی حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ کریں. حضرت انس صحابی رسول بیان فرماتے کہ عہد رسول میں زمانہ مصطفیٰ میں قرن نبوی میں ایک بار قحط سالی پڑ گئی. ایک مدت مدید تک بارش نہیں ہوئی, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, وضو کے لیے پانی نہیں, غسل کے لیے پانی نہیں, پانی کی سخت ضرورت تھی. صحابہ کرام پریشان تھے کہ پانی کے لیے کہاں جاؤ گے, جی جی بارش کی دعا کے لیے کہاں جاؤ گے. حضرت انس نے کہا عزت ملتی ہے نبی کے چوکھٹ سے, عظمت ملتی ہے نبی کے چوکھٹ سے, دولت و ثروت ملتی ہے نبی کی بارگاہ سے. کائنات کے خزانے کی چابی مولا نے خالق کائنات نے محبوب کائنات کو عطا فرما دیا ہے. چلو مختار کائنات کی بارگاہ میں چل کر پانی مانگ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. صحابہ کرام کا عقیدہ. چلو نبی کریم کی بارگاہ میں چل کر پانی مانگ لیتے ہیں. حضرات پیشوا کے مسلمانوں, آقا جمعہ کے دن منبر پہ تشریف فرما ہو کر خطبہ دے رہے تھے. ایک اعرابی کھڑا ہو گیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک زمانے سے بارش نہیں ہوئی, ارے آقا
ہم بارش کی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، مگر اے آقا آپ دعا فرمائیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرا کر بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اے آقا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، دعا فرمائیے بارش ہو جائے۔ حضرت انس بیان فرماتے میں نے آسمان کی جانب دیکھا، قسم خدا کی آسمان بالکل صاف و شفاف تھا، آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، مگر آقا نے جب دست کرم اٹھا دیا تو ہر جانب سے پہاڑوں کی طرح بادل کا ٹکڑا آنے لگا۔ سبحان اللہ، اور نبی کریم کی دعا اتنی جلدی قبول ہوئی، اتنی جلدی قبول ہوئی کہ لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتهادر على لحيته۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آقا ابھی دعا فرما کر ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے تب تک کہ رمجم رمجم بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ نوری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی داڑھی شریف پہ پانی کا قطرہ نظر آ رہا تھا۔ مسلمانوں غور کیجئے، پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب دعائے مصطفیٰ کی برکت دیکھیے بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جمعے کے دن بارش، ہفتے کے دن بارش، اتوار کے دن بارش، پیر کے دن بارش، منگل کے دن بارش، بدھ کے دن بارش، جمعرات کے دن بارش، آ گیا دوسرا جمعہ، مسلسل ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پہلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اب پانی کی کثرت کی بنیاد پہ پریشان تھے۔ پہلے بارش ہوتی نہیں، اب بارش رکتی نہیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ بارش رکنے کی دعا کرو۔ حضرت انس نے کہا خبردار خبردار، ہم قیامت تک دعا کریں گے، بارش نہیں رک سکتی۔ جس نبی نے اپنے اختیار سے بارش منگوائی ہے اسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بارش کو روک دے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ، نبی کریم کی دعا سے بارش آئی ہے، نبی کریم کی دعا سے ہی بارش رک سکتی ہے۔ اب دوسرا جمعہ تھا، آقا پھر ممبر پہ تشریف فرما ہو کر خطبہ دے رہے تھے، وہی اعرابی یا کوئی اور کھڑا عرض کیا تہدم البناء وغرق المال، یا رسول اللہ اب بارش کی کثرت کی بنیاد پہ ہماری بڑی بڑی بلڈنگیں گرنے لگی، اے آقا ہماری فصلیں ڈوب گئی، اے آقا اب دعا فرمائیے بارش رک جائے۔ اے مسلمانوں آقا کی دعا دیکھیے، حضرت انس بیان فرماتے کہ آقا نے دعا کی، اے مولا پہاڑوں پہ بارش ہو کوئی بات نہیں، جنگلوں میں بارش ہو کوئی بات نہیں، بیابان میں بارش ہو کوئی بات نہیں، باغات میں بارش ہو کوئی بات نہیں، کھیت میں بارش ہو کوئی بات نہیں، مگر اے مولا مدینہ شریف کی سرزمین سے بارش کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی دعا کا انداز تو دیکھیے، نبی کریم نے دعا کی مولا پہاڑوں پہ بارش ہو کوئی حرج نہیں، جنگلوں بیابان باغات میں بارش ہو کوئی حرج نہیں، کھیت میں بارش ہو کوئی نقصان نہیں، مگر اے مولا مدینہ شریف کی سرزمین سے بارش کو دور فرما دے۔ آقا کی ایک عظیم اختیار، الفاظ حدیث ہے فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا انفرجت۔ سرکار دعا بھی فرما رہے تھے اور سرکار کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آقا انگلی سے جدھر اشارہ فرما دیتے تھے بادل کا ٹکڑا ادھر ہی چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا کی انگلی جس جانب جاتی تھی بادل کا ٹکڑا ادھر ہی چلا جاتا تھا، پورا مدینہ شریف تالاب کے مانند ہو گیا۔ نبی کریم کی دعا کی برکت دیکھیے، نبی کریم نے فیض نبوت کا دریا بہا دیا۔ اللہ اللہ، ملک شام سے آنے والے لوگ کہتے تھے ملک شام میں بہت بارش ہوئی ہے، عراق سے آنے والے کہتے عراق میں بہت بارش ہوئی ہے، مصر سے آنے والے کہتے مصر میں بہت بارش ہوئی ہے، دمشق یمن سے آنے والے کہتے
کہتے دمشق یمن میں بہت بارش ہوئی ہے، ایران سے آنے والے کہتے ملک ایران میں بہت بارش ہوئی ہے۔ یہ نبی کریم کی ایک دعا ہے کہ پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ حضرات قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جو نبی کو دافع البلا مانتے ہیں بارش وہاں بھی ہو رہی ہے، اور جو نبی کو دافع البلا نہیں مانتے بارش وہاں بھی ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش امریکہ، جرمنی، جاپان اور اس کائنات کے خطے میں ہو رہی ہے۔ جو نبی کو دافع البلا مانتے ہیں بارش وہاں بھی ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ ہے، بارش بریلی شریف میں ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش مارہارا شریف اور کالپی شریف میں ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش اجمیر شریف میں ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش کٹھوسا شریف میں ہو رہی ہے۔ جو نبی کو دافع البلا نہیں مانتے بارش وہاں بھی ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش دیوبند میں ہو رہی ہے۔ ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش سہارنپور میں ہو رہی ہے۔ نبی کریم کی ایک دعا پوری کائنات کو سیراب کر رہی ہے۔ تو اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار اٹھے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں مسلک اعلی حضرت جلسہ نوری حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائیں محمد۔ یہ حدیث پاک توشہ آخرت صفحہ 32، 33، 34 یہی حدیث پاک منبہات ابن حجر کے صفحہ 20، 21، 22 پر ہے۔ قال علیہ السلام حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وکان معه اصحابہ جلوسا فقال ابو بکر الصدیق صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا ثلاث النظر الی وجه رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ فقال عمر صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنهي عن المنکر والصوم الخلق فقال عثمان بن عفان صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث اشباع الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في السيف والضرب بالسيف فبينهم كذلك إذ جاء جبرائيل وقال يا رسول الله أرسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وأمرك أن تسألني عما أحب إن كنت من أهل الدنيا فقال ما تحب إن كنت من أهل الدنيا فقال إرشاد الضالين ومؤانسة الغرباء القانتين ومعاونة أهل عيال الموسرين وقال جبرائيل يحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاعة والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة أو كما قال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ پڑھی ہے، اس میں 21 باتوں کا ذکر ہے جی۔ عام معلومات ہے، یقیناً آپ نے سن کر یاد کر لیا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آقا داتا مابا ملجا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے لوگوں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا فرمائیے وہ کون سی چیزیں جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا طیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، سبحان اللہ، والنساء، اور میری بیویاں مجھے بہت پسند،
وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرا کر بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم فرما رہے کہ خوشبو مجھے بہت پسند، اور آقا جسے چھو دیتے تھے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی۔ حضرات، ایک صحابی کی 2 بیوی اور دونوں نے ایک ہی بار سوال کیا، میرے سرتاج ہمیشہ آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب کیوں رہتی ہے؟ ہم غسل کرنے کے بعد خوشبو استعمال کرتی ہیں، کہیں سفر کا ارادہ کرتے وقت خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی خوشبو استعمال نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب کیوں رہتی ہے؟ صحابی نے فرمایا میری شریک حیات ایک بار مجھے خارش کی بیماری ہو گئی تھی، میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے رابطہ کیا، بڑے بڑے حکیموں سے رابطہ کیا، سب نے کہہ دیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ جب میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا نے اپنا ہاتھ پھیر دیا تو دست کرم کی برکت سے وہ بیماری دور ہو گئی اور آج تک خوشبو نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا جسے چھو دیتے تھے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں۔ آقا نے چھو دیا، بیماری دور ہو گئی، خوشبو سے جسم معطر ہو گیا۔ آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند، اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں بھینی خوشبو سے مہکے جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، چھو دیتے تھے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ نبی کریم نے دوسری چیز پسند فرمائی، بنسا اے لوگوں میری بیویاں مجھے بہت پسند ہے۔ نبی کریم نے یہ جملہ صرف اور صرف ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرنا۔ اللہ اللہ مذہب مہذب اسلام وہ مذہب ہے، قسم خدا کی ہمارے نبی نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک گوشے کو ہمارے لیے اجاگر فرما دیا، ہر چھوٹے عمل پہ نیکیوں کی بشارت عطا فرمائی، ہر چھوٹی نیکی کرنے کی ترغیب عطا فرمائی، ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ دیکھیے تو صحیح مشکاۃ شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 3-4 کی حدیث پاک، صفحہ نمبر 12 اور 3-4 کی حدیث پاک، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طبیعت لگ رہی ہے آپ کی؟ جی جی ماشاءاللہ، تھوڑی دیر اور گوارا کریں گے آپ؟ ارے صاحب ملاحظہ کریں۔ ارشاد۔ مشکاۃ شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 12 اور 3-4 کی حدیث پاک ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، ہر چھوٹی نیکی کیجئے، ہر چھوٹے گناہ سے بچ جائیے۔ یقیناً یہ حدیث پاک جو میں نے پیش کیا ترجمہ ملاحظہ کریں آپ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے کہ سرکار نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے چند اور 70 درجے ہیں، ایمان کے چند اور 70 درجے ہیں۔ آقا نے فرمایا فضلوا، ان درجوں میں سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا بھی ایمان کا درجہ ہے. اور نبی کریم نے فرمایا بل حیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پیش. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحبك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی. کلمہ شریف سب سے بڑا درجہ ہے جی. اور راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. اور آقا نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. ہر چھوٹی نیکی کیجئے، ہر چھوٹے گناہ سے بچیے. اب اس ضمن میں ایک واقعہ عہد رسول کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں. مسجد نبوی کے باہر ایک صحابی نے کھوٹا گاڑا. جی کھوٹا تو آپ جانتے ہوں گے. جی. اس نیت سے گاڑا کہ نمازی کوئی اونٹ پہ سوار ہو کر آتے ہیں، کوئی خچر پہ سوار ہو کر آتے ہیں، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں. اور جب یہ نمازی اپنا جانور مسجد نبوی کے باہر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں تو نمازی کی توجہ جانور کی جانب ہوتی ہے. نمازی کا ذہن جانور کی جانب ہوتا ہے کہ کہیں جانور گم نہ ہو جائے، کہیں کسی کے کھیت میں پہنچ کر فصل کا نقصان نہ کر دے. صحابی نے کھوٹا گاڑا کہ جب کھوٹا گاڑوں گا تو ایک نمازی اطمینان سے اپنا جانور کھوٹا میں باندھ کر اطمینان سے نماز ادا کرے گا. اور نیت یہ تھی کہ کھوٹا جب گاڑوں گا اطمینان سے نمازی نماز ادا کرے گا تو نماز ادا کرنے کا ثواب نمازی کو مل جائے گا اور کھوٹا گاڑنے کا ثواب مجھے مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نصب کرنے کا ثواب مجھے مل جائے گا. اب ایک رات ایک صحابی کی نظر پڑ گئی اور سرکار کی حدیث سطح ذہن پہ آ گئی. راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ایمان کا درجہ ہے. صحابی سوچنے لگے اندھیری رات میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو پاؤں زخمی ہو سکتا ہے، مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہذا یہ کھوٹا تکلیف دینے والی شے ہے. صحابی نے کھوٹا اکھاڑ کر سائڈ کر دیا. یہ تکلیف دینے والی چیزوں کو اکھاڑ کر سائڈ کر دینا، اینٹ ہو یا پتھر ہو یا کانٹا ہو یا شیشہ ہو یا لکڑی ہو، سائڈ کرنا یہ ایمان کا درجہ ہے. صحابی نے کھوٹا اکھاڑ کر سائڈ کر دیا. اب نماز فجر کے بعد دونوں صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. مقدمے کی تفصیل نبی کریم کی بارگاہ میں رکھی گئی تو آقا مسکرانے لگے اور مسکرا کر آقا نے فرمایا ایک کھوٹا اکھاڑنے والے صحابی ثواب تمہیں بھی ملے گا اور ایک کھوٹا اکھاڑنے والے صحابی ثواب تمہیں بھی ملے گا. سبحان اللہ. نبی کریم نے فرمایا کھوٹا نصب کرنے والے میرے دیوانے ثواب کے مستحق تم بھی ہو اور ایک کھوٹا اکھاڑنے والے میرے دیوانے ثواب کے مستحق تم بھی ہو. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. تم دونوں کی نیت درست تھی، تم دونوں ثواب کے مستحق. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات قابل غور ہے کہ جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے زاہد، جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے زاہد، جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے زاہد، مار دی جائے گی منہ پہ وہ عبادت تیری. ایک حدیث پاک بخاری شریف کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. جی. ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سب سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. تشریف رکھیں آپ. تو یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد اول باب فضل الجمعہ
صفحہ نمبر 121 کی حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتصل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راح فکانما قرب بدنہ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکانما قرب بقرہ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکانما قرب کبشا اقرنا ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکانما قرب دجاجہ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکانما قرب بیضہ فاذا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر کما قال. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے کہ آقا نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو ناپاک ہو اور جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پاکی حاصل کرے، غسل کرے، اور سب سے پہلی گھڑی میں، سب سے پہلی ساعت میں قربانی کا ثواب. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اگر کوئی دوسری گھڑی میں جائے تو انہیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا من راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ، دوسری ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اگر کوئی تیسری گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جائے تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا من راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرنا، تیسری ساعت میں، تیسری گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے جانے والے کو چتکبرا بکرا قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کوئی چوتھی ساعت میں جائے تو انہیں کتنا ثواب؟ نبی کریم نے فرمایا من راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجہ، چوتھی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. مرغی کی قربانی جائز رہی، مرغی کی قربانی جائز رہی. کسوہ میں ہوتی ہے مرغی کی قربانی؟ نہیں ہوتی ہے نا. تو مرغی کی قربانی جائز رہی. حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو اللہ کی راہ میں مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا قطع ما بملجا، اے امت مرحومہ کے شفیق رسول، اے سید الفسا آقا، اے جان عالمین طہ یاسین مراد المشتاقین بشیر و نذیر آقا، اگر کوئی پانچویں ساعت میں جائے تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا من راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضہ، پانچویں ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. حضرات غور کیجئے، پہلی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو قربانی کا ثواب، دوسری ساعت میں جانے والوں کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری ساعت میں جانے والوں کے لیے چتکبرا بکرا قربانی کرنے کا ثواب، چوتھی ساعت میں جانے والوں کے لیے مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، اور پانچویں ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. واہ واہ سبحان اللہ. اور آقا نے فرمایا جب امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پہ آتے ہیں تو فرشتے سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر چھوٹی نیکی کیجیے اور چھوٹے گناہ سے بچیے آپ. جی جی. مذہب مہذب اسلام نے ہمارے لیے ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ اجاگر فرمایا، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے میری بیویاں مجھے بہت پسند ہے، تم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرو. اور حضرات اس حدیث پاک میں جو آخری جملہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. پردہ ایمان کا ایک درجہ ہے، لیکن پردے کا حال اتنا بگڑ چکا ہے آج کہ آپ کسی کے گھر جائے، توجہ کیجئے نوجوانوں، نوجوان بھائیوں ذرا توجہ کیجئے. آپ میں خون جگر پیش کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کی محبت ہے، ورنہ میں حضرات یہ جانتے ہیں روز تقریر کرتا ہوں اور میں خون جگر پیش کر رہا ہوں، اپنی جان جگر پیش کر رہا ہوں جبرن، جبکہ یہ میرے لیے بہت مضر ہے. اور آپ جب بات میں مشغول ہوں گے تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی. حضرات
پردے سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، کسی کے گھر جائے تو گیٹ پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، بکس پہ پردہ، الماری پہ پردہ، آئینہ پہ پردہ، صوفہ پردہ، کھڑکیوں پہ پردہ، شیشے پہ پردہ ہوتا ہے جی اور اسی گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر فرید پور کے چوراہے پہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کرتی ہے نا بھائی؟ جی جہاں پردے کی ضرورت نہیں خواہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور جہاں پردے کی ضرورت ہے اس کی خوب خوب نمائش ہو رہی ہے، جبکہ آقا فرما رہے ہیں پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے، جی اور پردہ وہ ہتھیار ہے قسم خدا کی کہ اس ہتھیار کو استعمال کر کے صحابہ کرام نے بڑی بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ ملک روم کے ایک شہر پہ جب حضرت خالد بن ولید سپہ سالار کی حیثیت سے حملہ آور ہوئے تھے تو شہر کے سارے پادری نکل کر آ گئے، اے خالد بن ولید ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم قتل و غارت نہیں چاہتے، ہم خون ریزیاں نہیں چاہتے، ہماری ایک شرط ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پادریوں بتا تمہاری شرط کیا ہے؟ کہا ہم اپنے قلعے کا دروازہ جو صدر گیٹ ہے صبح صبح کھول دیں گے، آپ لشکر اسلام کے ساتھ اگر بازار سے گزر جائیں گے تو ہم بغیر کسی جنگ کے مسلمان ہو جائیں گے، بس بازار کو پار کر جائیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ شرط مجھے قبول ہے۔ سب رات کو نماز عشاء کے بعد آرام کر رہے، فجر کی اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف آؤ، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف آؤ، اے سونے والوں سونے سے بہتر نماز ہے۔ حضرت خالد بن ولید بیدار ہو گئے، وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ مجاہدین اسلام آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید نماز سے فارغ ہو گئے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، بازار کی جانب آپ نے گھوڑے کو دوڑا دیا اور لشکر اسلام سے فرمایا او اسلام کے مجاہدوں، او نبی کریم کے سپاہیوں، اے اسلام کے جانثاروں، آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو بازار میں داخل کر دیا تھا، مجاہدین اسلام بھی بازار میں داخل ہو گئے تھے۔ جناب خالد بن ولید نے بازار پہ ایک تائرانہ نظر ڈالی تھی تو خالد بن ولید نے دیکھا تھا کہ پادریوں نے پورا بازار کو لڑکیوں سے سجا دیا ہے، رنڈیوں سے سجا دیا ہے، طوائفوں سے سجا دیا ہے، ایسی لڑکیاں جن کے بدن پہ کپڑے نہیں، بے پردہ عورتیں بازار میں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں سے فرمایا تھا اے اسلام کے مجاہدوں، پادریوں کا منصوبہ اب ہمارے سمجھ میں آ گیا۔ پادریوں کا منصوبہ یہ ہے کہ جب مسلمان بازار سے گزریں گے ان کی نگاہیں بے پردہ عورتوں پہ پڑیں گی، ان کی نگاہیں فاحشہ رنڈیوں پہ پڑیں گی، پھر یہ عورتیں مسلمانوں کو دعوت حسن دیں گی، دعوت زنا دیں گی، مسلمانوں کے قدم میں زلزلہ پیدا ہوگا، ان کا تقدس چھن جائے گا، ان کی طہارت چھن جائے گی، ان کی پاکیزگی سلب کر لی جائے گی۔ ایسے وقت میں مسلمان غلط کاری میں مصروف ہو جائیں گے، ایسے وقت میں مسلمان زنا میں مصروف ہو جائیں گے۔ جناب خالد بن ولید نے فرمایا تھا اسلام کے چاہنے ماننے والوں، اس وقت تمہیں کسی دنیاوی زمیندار کی نہیں مدینے کے تاجدار کی باتوں کو ذہن کے سامنے رکھا ہے، لہذا اے ایمان والو نگاہیں نیچی کر کے چلو، اے ایمان والو نگاہیں نیچی کر کے چلو، خبردار کوئی جھانک کر بھی کسی لڑکی کو نہ دیکھے۔ خالد بن ولید کی اس تمہیدی تقریر نے مجاہدین اسلام کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں کی نگاہیں جھک گئی تھی، کسی صحابی نے کسی مجاہد نے جھانک کر کنکیوں سے بھی کسی لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ اور جب بازار پار کر کے خالد بن ولید مجاہدین اسلام کے ساتھ باہر ہو رہے تھے، شہر کے سارے پادری خالد بن ولید کے قدموں پہ گر کر کہنے لگے جب اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید کا یہ عالم ہے تو محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ نوری حضرت اللہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ سبحان اللہ۔ پردے کی پابندی پادریوں نے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا تو آج بھی وہ جو براہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آقا فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ تو حضرات نوجوانوں اور خاص کر ٹیسوا کے مسلمانوں اور
गिरदो नवाह से आए हुए हजरात, पर्दे को रिवाज दिया और हर छोटी नेकी करें और हर छोटे गुनाह से बचें। जो नबी करीम ने जिन चीजों को पसंद की उसमें आखिरी जो चीज है, आका फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई। नमाज मुझे बहुत पसंद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज मुझे बहुत पसंद है। कितने हजरात है जो नमाज अदा करते हैं, बताइए आप। हजरात, नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है, नमाज सख्ती महशर में काम आएगी, नमाज पहले कयामत में पूछी जाएगी। नमाज जरूरी है और नमाज सुभान अल्लाह वो अहम इबादत है कि नमाज अदा करने वालों के गुनाह दूर हो जाते हैं। और कैसे दूर होते हैं? आपने तर्जमा तो बार बार सुना होगा, लेकिन हवाला और मतन हदीस के साथ मुलाहिजा करें। मिशकात शरीफ किताबुस सलात सफा नंबर 56 की हदीस पाक, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरअयतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग्तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया औ कमा क़ाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा जलीलुल कद्र साहबी इस हदीस पाक के रावी हैं। आका ने फरमाया, ए लोगों बताओ, सरकार ने सहाबा किराम से फरमाया, ए लोगों बताओ, अगर तुम लोगों में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, क्या जारी हो? नहर, और रोज नहर वाला नहर में 5 बार गुस्ल करे, तो आका ने फरमाया हल यबका मिन दरनिही शै, क्या 5 बार गुस्ल करने वालों के बदन पे कुछ मैल बाकी रह जाएगा? साहबा किराम ने अर्ज़ किया, ला या रसूल अल्लाह, ए आका जो 5 बार गुस्ल करेगा उसके बदन पे बिल्कुल मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया फज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स, बस यही मिसाल 5 वक्तों की नमाजों की है कि जैसे 5 बार नहाने वाला मैल से पाक हो जाता है, यूं ही 5 वक्तों की नमाज अदा करने वाला अपने गुनाहों से पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह, पाक हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों बार में बरकतें अता फरमाए। हजरात, जब आका ने 3 चीजें पसंद की तो जनाबे सिद्दीक़ अकबर अदालत, सदाकत के शहसवार खड़े हो गए। अर्ज किया, सदक़ता या रसूल अल्लाह, ए आका आपने सही फरमाया, वहुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास। अर्ज किया, ए आका मुझे भी इस दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, आका आप 3 चीजों को बहुत पसंद फरमाते हैं, मैं भी 3 चीजें बहुत पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली चीज अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, ए आका रातों दिन आपका चेहरा देखना मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहे आका रातों दिन आपका चेहरा देखना मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। महफिल पाक की बरकत से हमें हमारे नबी की जियारत हो जाए, क्या बात है, किस्मत की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है, अंधा शायर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया।
مسلسل آپ کے چہرے کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے، اور اپنی محنت کی کمائی آپ کی ذات پاک پہ خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے، اور تیسری چیز ہے آقا میری بیٹی عائشہ آپ کی بیوی بن جائے تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا مسلسل آپ کو دیکھنا مجھے بہت پسند، قسم خدا کی مسلمانوں آقا کے چہرے میں اتنی رونق تھی کہ دیکھنے والے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم کے چہرے کی رونق تو دیکھیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، سبحان اللہ۔ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ سبحان اللہ۔ انا فی آتشوں و سخا کا تم، اے گیسوئے پاک اے عبور کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کر رہے آقا مسلسل آپ کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے، نبی کریم کو جو دیکھ لیتے تھے دیکھ کر دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ واہ بے شک۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے کان شمس تجری فی وجھی، محسوس ہوتا تھا سرکار کے چہرے پہ سورج گردش کر رہا ہے، سرکار کے چہرے پہ سورج گردش کر رہا ہے۔ نبی کریم مکہ شریف کے چوراہے پہ تشریف لے گئے، ایک ضعیفہ گٹھری لے کر کسی مزدور کا انتظار کر رہی۔ نبی کریم نے معمول کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم، سلام کا جواب مل گیا۔ ضعیفہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ اے بیٹا تیری صورت کا جواب نہیں، تیری پیشانی کا جواب نہیں، تیری آنکھوں کا جواب نہیں، اے بیٹا تجھ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بیٹا مجھے مزدور کی تلاش ہے، کیا یہاں کوئی مزدور مل جائے گا جو میری گٹھری میری منزل تک پہنچا دے؟ نبی کریم نے فرمایا اخلاق حسنہ دیکھیے اپنے آقا کا۔ آقا نے فرمایا اے ضعیفہ یہ کام میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم گٹھری کو لے کر اپنے کاندھے پہ رکھ کر آگے آگے چل رہے تھے، ضعیفہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور ضعیفہ یہ کہہ رہی تھی اے بیٹا میرا گھر مکہ شریف میں ہے، میری زمین و جائیداد مکہ شریف میں ہے، میرا شاندار مکان مکہ شریف میں ہے، اے بیٹا میں مکہ چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر زمین و جائیداد چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے گھر ابو جہل نے آ کر بتایا ہے کہ مکہ میں ایک محمد پیدا ہو گیا ہے جو عبداللہ کا لڑکا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم خاندان سے اس کا تعلق و رابطہ ہے۔ اے بیٹا ابو جہل نے مجھ سے بتایا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے چہرے میں رونق ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے بیٹا مجھے یقین تو نہیں ہوتا کہ وہ محمد تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، تجھ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اے بیٹا میں جا رہی ہوں کہ کہیں محمد سے ملاقات نہ ہو جائے اور کہیں مجھے داخل اسلام نہ ہونا پڑے۔ میں جاتے جاتے تجھ سے بھی وصیت کر رہی ہوں، نصیحت کر رہی ہوں کہ تم کبھی اس محمد سے ملاقات نہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم اس کی عرض باتوں کا جواب ہاں ہاں کے ذریعے دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ضعیفہ کو جانا تھا۔ سرکار گٹھی رکھ کر واپس ہونے لگے تو ضعیفہ نے کہا بیٹا اپنی محنت کی مزدوری لے لو۔ نبی کریم نے فرمایا اے ضعیفہ میری شان سو یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا مالک مجھے بنا دیا ہے، میں اشارہ کر دوں گا تو سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لیکن میں رئیسی نہیں چاہتا، میں مالداری نہیں چاہتا، دولت و ثروت نہیں چاہتا، الفقر فخری، فقیری میں میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھو، اپنی مزدوری اپنے پاس رکھو، اپنا موضوع اپنے پاس رکھو۔ نبی کریم واپس ہونے لگے تو ضعیفہ
ماں کہنے لگی اے بیٹا تیرے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں، تیرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں، تیرے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں، تیرے رفتار لاجواب، تیرے گفتار لاجواب، تیری صورت لاجواب، تیری سیرت لاجواب، تیری پیشانی لاجواب، تیری آنکھیں لاجواب۔ اے بیٹا جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتا کر جاؤ، جاتے جاتے اپنا پیارا پتہ دے کر جاؤ۔ صحیفہ نے اظہار خیال کچھ یوں کیا تھا، وہ کون محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہو کر نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ قسم لا تو عزا کی، اگر نبی ہونا چاہیے بیٹا تو تمہیں ہونا چاہیے، رسول ہونا چاہیے تو تمہیں ہونا چاہیے، نبوت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تیری ذات پاک ہے کہ بیٹا تم نبوت اور رسالت کے مستحق ہو۔ جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتا کر جاؤ۔ اب نبی کریم مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمانے لگے اے ضعیفہ، اس محمد کے در سے تم گھر بار زمین جائیداد مکہ شہر چھوڑ کر اس منزل تک آئی ہو، وہ جانے عالمین میں ہی ہوں، وہ صاحب یاسین میں ہی ہوں، وہ مراد المشتاقین میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا قدم سرکار میں ضعیفہ گر گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ گستاخی معاف کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نینا ہوئی ہے دوئی چار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، درشن کرا دو سرکار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، بڑھیا کی گٹری لے کے چلل نبی جی، سیرت نبوی دکھ کے بولی وہ بوڑھی، کلمہ پڑھا تو ہم تو ہار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی۔ حضرت صدیق اکبر بیان کرتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، اے آقا مسلسل آپ کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز پسند کرتے ہیں ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، سبحان اللہ۔ ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی جو واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے اس واقعے سے متعلق یہ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ ارشاد۔ نہ اتراؤ زیادہ حسین پہ اے چاند تارو تم، نہ اتراؤ زیادہ، نہ اتراؤ زیادہ حسین پہ اے چاند تارو تم، رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے، رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے۔ حضرات جو لوگ محفل پاک سے بہت دور رہتے ہیں وہ اگر محفل پاک میں آ جائیں تو ان کا بھی کیا حال ہوگا ملاحظہ کیجیے۔ ارشاد۔ اور جو دل سے بیٹھے ان کا کیا حال ہوگا ملاحظہ کریں آپ۔ ارشاد۔ کبھی آ کر کے دیکھو محفل نعت شہیدی میں، کبھی آ کر کے، کبھی آ کر کے دیکھو محفل نعت شہیدی میں، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، کبھی آ کر کے دیکھو محفل نعت شہیدی میں، میرا دعویٰ ہے تم گانا
بجانا بھول جاؤ گے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. زمزم کا پانی بڑا مبارک پانی ہے، بہت بابرکت پانی ہے. یہ شعر ملاحظہ کریں آپ. ارشاد ارشاد. یقین آئے تو پھر پی کے زمزم دیکھ ہی لینا. یقین آئے تو پھر پی کے زمزم دیکھ ہی لینا. یقین آئے، یقین آئے تو پھر پی کے زمزم دیکھ ہی لینا. یہ وہ پانی ہے کہ پھر آپ دانا بھول جاؤ گے. وہ پانی ہے کہ پھر آپ دانا بھول جاؤ گے. اب آخری شعر میں پیش کرنا ہوں، ملاحظہ کریں آپ. ارشاد ہوتا. غم عشق نبی حاصل اگر فیضان ہو جائے. غم عشق نبی، غم عشق نبی حاصل اگر فیضان ہو جائے تو مالو ذریعے دولت یہ خزانہ بھول جاؤ گے. تو مالو ذریعے دولت یہ خزانہ بھول جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تو صدیق اکبر نے 3 چیزیں پسند کی. پہلی چیز، یا رسول اللہ مسلسل آپ کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند. اور دوسری چیز، آقا اب آپ کی ذات پاک پہ اپنا مال خرچ کرنا مجھے بہت پسند. ایک موقع پر نبی کریم نے فرمایا، اسلام کے ماننے والوں، چاہنے والوں، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے چندے کی ضرورت ہے. چندہ پیش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چندہ لینا دینا کوئی نیا طریقہ نہیں، بڑا پرانا طریقہ ہے. نبی کریم کی سنت چندہ لینا دینا، صحابہ کرام کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج غلط کاموں میں لوگ بے دریغ بہت چندہ دے دیتے ہیں. اور محفل پاک کے لیے، مدرسے کے لیے، مساجد کے لیے چندہ مانگا جائے تو 10-20 روپے جیب سے ایسے نکلتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہو بدن سے روح نکل رہی ہے. جی جی صحیح ہے. لیکن دیکھیے نبی کریم نے فرمایا، اے اسلام کے ماننے والوں، اسلام کی آبیاری کے لیے چندے کی ضرورت ہے. صدیق اکبر اپنے گھر گئے، عمر فاروق اعظم اپنے گھر گئے. جناب عمر راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ جب سرکار چندہ مانگتے ہیں صدیق اکبر مجھ سے زیادہ دے دیتے ہیں. آج میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ صدیق اکبر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. صدیق اکبر سے زیادہ چندہ دوں گا، صدیق اکبر پہ سبقت حاصل کر لوں گا. یہ کمپٹیشن و مقابلہ کتنی پیاری ہے. سبحان اللہ. یہ کار خیر کے لیے کتنا اچھا مقابلہ ہے. دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر کو بڑھنے نہیں دوں گا، صدیق اکبر سے زیادہ چندہ دوں گا. جناب عمر نے گھر کی ساری چیزوں کو جمع کیا اور 2 حصے میں تقسیم کر دیا. آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں آ گئے. لیکن جناب صدیق اکبر کا چندہ دیکھ کے مسلمانوں، جو کھجور کی چٹائی تھی آپ نے چٹائی بھی لے لی تھی، جو آپ کا بستر تھا آپ نے وہ بستر بھی لے لیا تھا، جو شام کا کھانا تھا آپ نے وہ کھانا بھی لے لیا تھا، جو جھاڑو تھا آپ نے وہ جھاڑو بھی لے لیا. اپنے گھر کی پتیلی مٹی کے سارے برتن بھی آپ نے لے لیے تھے. وہ پتھر جس میں مسالہ پیسا جاتا تھا آپ نے وہ پتھر بھی لے لیا تھا. اب تو یہ ہے قسم خدا کی مسلمانوں، اپنے جسم کا لباس اتار کر جناب صدیق اکبر نے ببول کی چھال کی ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا اور آقا کی بارگاہ میں یہ چندہ لے کر جناب صدیق اکبر پہنچ رہے تھے. آقا نے دونوں چندے کو دیکھا، ارشاد فرمایا، عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا میرے آقا داتا بابا ملچا، گھر کی ساری دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. آقا نے فرمایا
صدیق آپ بتائیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ عرض کرنے لگے میرے آقا جو شام کا کھانا تھا میں نے وہ کھانا بھی لے لیا ہے، میں نے کھجور کی چٹائی بھی لے لی ہے، اے آقا وہ پتھر جس سے مسالہ پیسا جاتا ہے میں نے پتھر بھی لے لیا ہے، اسلام کے نام پہ اپنے جسم کا کپڑا بھی اتار لیا ہے، اے آقا یہ مختصر سا چندہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، کر قبول افضل سہے عز و شرف، اگر آپ قبول کر لیں گے تو میری قسمت کی معراج ہو جائے گی، خوش تو میرا دل کا قسم ہوتا کہ آج میں کامیاب ہو جاؤں گا، اے آقا یہ مختصر سا چندہ قبول فرما لیجئے۔ آقا نے فرمایا اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا تھا میرے آقا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ چندہ صدیق اکبر کا ہے، یہ ایثار و قربانی صدیق اکبر کی ہے، سبحان اللہ۔ بے انتہا محبت سرکار اپنے یار غار سے فرماتے تھے، اور یار غار مصطفیٰ بھی سبحان اللہ جان عالمین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ ایک بار آقا نے حضرت صدیق اکبر کو انگوٹھی عطا فرمائی جی، کہ اس پہ کندہ کر کے لے آؤ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کندہ کرنے والے کے پاس حضرت صدیق اکبر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اس پہ کندہ کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کندہ کرنے والے نے کندہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا، لیکن جناب صدیق اکبر کی محبت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا نام ہو اور محبوب کائنات کا نام نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کندہ کرنے والے کندہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کندہ کرنے والے نے کندہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انگوٹھی لے کر جناب صدیق اکبر آقا کی بارگاہ میں پہنچے، دستے کرم میں انگوٹھی پہنچی، نبی کریم نے ملاحظہ فرمایا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری جانب محمد رسول اللہ، تیسری جانب ابو بکر صدیق عتیق اللہ۔ آقا نے فرمایا اے صدیق میں نے صرف لا الہ الا اللہ کے لیے فرمایا تھا، دو ناموں کا اضافہ کیسا؟ صدیق اکبر ابھی خاموش ہی تھے کہ طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین حاضر خدمت سرکار ہو گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کا نام آپ کی مرضی سے لکھا گیا، آپ کا نام صدیق اکبر کی مرضی سے لکھا گیا اور صدیق اکبر کا نام اللہ کی مرضی سے لکھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کا نام ہو اور محبوب کائنات کا نام نہ ہو، تو اللہ کی محبت کو بھی یہ گوارا نہیں کہ محبوب کائنات کا نام ہو اور یار غار مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔